अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नईम तारक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपने पूछा, ऐसे बच्चे जिनको पढ़ने लिखने में दुश्वारी होती है और वो कुदरती तौर पे कई चीज़ें जो कि पढ़ने लिखने पढ़ाई लिखाई से मुताल्लक़ होती हैं उनको वो सीख नहीं पाते या जल्दी से नहीं सीख पाते। वो दूसरे बच्चों के से बहुत पीछे होते हैं और उनसे वो उनके सीखने की रफ्तार बहुत सुस्त होती है और वो बाज़ औक़ात तो कुछ सीख ही नहीं पाते। उसमें वो लिखाई करना नहीं सीख पाते, पढ़ना नहीं सीख पाते और बाज़ बच्चे तो हिसाब में ख़ास तौर पे नंबरों की हैंडलिंग में बहुत कमज़ोर होते हैं। और आज हम उनके बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि उनकी जो मसाइल को असातिज़ा ख़ास तौर पे किस तरह कम कर सकते हैं। एक पूरा सिस्टम कैसे इवॉल्व किया जा सकता है कि ऐसे बच्चे जो सीखने लिखने पढ़ने में बहुत दुश्वारी का सामना करते हैं, उनकी मदद कैसे की जाए ताकि वो जो तालीमी प्रोसेस है उससे कमा हक़हू फ़ायदा उठा सके। पिछले 2 वीलॉग में जो असूल हमने ADHD बच्चों और स्पेशल नीड बच्चों के बारे में बताए थे, वो तमाम के तमाम इन बच्चों के बारे में भी लागू होते हैं। और आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप इस वीलॉग से पूरी तरह फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उन 2 वीलॉग्स को ज़रूर देख लें और ताकि वो इस सारी बात को, इस सारी मामले को सही पर्सपेक्टिव में समझ सकें। वालिदैन की तरह असातिज़ा को और स्कूल के तमाम अमले को उनकी ख़ुसूसी हैसियत को जानना चाहिए। हमें बताना चाहिए कि ये वो बच्चे नहीं हैं जो नॉर्मल सो कॉल्ड नॉर्मल बच्चे होते हैं। ये बच्चे ज़रा मख़सूस हैं और इनकी ज़रूरियात भी मख़सूस हैं। तो ऐसे बच्चे उनको बताना पड़ेगा कि ये बदतमीज़ नहीं है, पागल नहीं है, ज़हनी तौर पे माज़ूर नहीं है, लेकिन इनकी ख़ास ज़रूरियात है। और ज़्यादातर ये बच्चे बदतमीज़ भी नहीं होते। उनको बस आप बड़ी समझदारी प्यार मोहब्बत से हैंडल करना पड़ता है और ख़ास तरकीब और तरीक़े इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे वो बखूबी हैंडल हो जाते हैं। इन बच्चों में से बहुत लायक और ज़हीन होते हैं और सिर्फ़ उनकी मख़सूस ज़रूरियात का ख़्याल रखना पड़ता है और सही तालीम व तरबियत करना ज़रूरी है ताकि तालीम के हसूल में उनकी असाबी या जिस्मानी जो अल्लाह की तरफ से कंडीशन है वो रुकावट ना बने, वो माने ना हो। तो सबसे पहले वालिदैन और असातिज़ा को चाहिए कि इन बच्चों को अगर उनका किसी माहिर नफ्सियात या किसी माहिर तालीम या साइकेट्रिस्ट से कोई चेकअप नहीं हुआ तो फ़ौरी तौर पे चेकअप कराएं। और तो ये मैं कह रहा था कि बहुत से बच्चे ज़हीन तख्लीकी और लायक फ़ायक भी हो सकते हैं, सिर्फ उनकी मख़सूस ज़रूरियात का ख़्याल रखना पड़ता है और सही तालीम और तरबियत से वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सोसाइटी में एडजस्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहला काम करें कि उनको चेकअप करवाएं किसी माहिर नफ्सियात से या किसी चाइल्ड साइकेट्रिस्ट से और ऐसा फ़ौरी तौर पे करें और जो हदायत वो दे उस पर अमल करें। और बाकी ये है कि इन बच्चों के साथ अपना एटीट्यूड बहुत अच्छा रखें, सज़ाएं मत दें, बुरा भला मत कहें, सुस्त या बदतमीज़ मत कहें और बच्चे कोशिशों को जो कि वो भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे होते हैं वो नज़रअंदाज ना करें। सबके सामने शर्मिंदा करना या बेइज्जत करना अच्छी बात नहीं है। और मुवाज़ना और मुकाबला ना करें दूसरे बच्चों के साथ। ज़ाहिरी तौर पे ये कैसे आप मुकाबला और मुवाज़ना कर सकते हैं, क्योंकि वो तो इक्वल ग्राउंड ही नहीं है ना। वो तो इन बच्चों के तो
یہ تو چیلنجڈ ہیں، ان کی تو اسپیشل ضروریات ہیں، تو ہم مقابلہ موازنہ نہیں کر سکتے اور نہ کسی کو اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ ہر وقت ان کا دوسرے بچوں کے ساتھ مقابلہ کرتے رہیں کہ وہ دیکھیں وہ کیسا اور یہ کیسے۔ کلاس روم کا ماحول ان بچوں کے لیے خاص بنانا پڑتا ہے، سامنے کی قطار میں انہیں بٹھائیں، دروازے اور کھڑکی سے دور رکھیں تاکہ شور نہ آئے۔ بعض ان میں بچوں کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ روشنی انہیں نہیں اچھی لگتی، تو وہ بھی ہمیں خیال رکھنا پڑے گا۔ اور وہ کلاس روم بہت منظم، آرگنائزڈ اور پرسکون ہونا چاہیے۔ تدریسی طریقے میں آڈیو ویژول ایڈز کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے۔ اساتذہ کو چاہیے کہ آڈیو ویژول ایڈز خاص طور پہ ان بچوں کے لیے جو استعمال ہوتی ہیں ان میں تربیت حاصل کریں، اور ہدایات ان کو ایسے بچوں کو ذرا قسطوں میں دیں، تھوڑی تھوڑی دیں، اور ان سے کہیں کہ جو کچھ آپ ان کو ہدایت کریں وہ اس کو دہرائیں تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے کہ وہ سمجھ گئے ہیں، اور بڑے کاموں کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں تقسیم کر دیں، بڑے پروجیکٹ پہ نہ انہیں لگائیں۔ اور بعض بچے، ان میں سے بعض بچے، تمام تو نہیں، حرکت کرنا مانگتے ہیں، تو ان کو اس بات کی اجازت دی جائے کہ وہ وقفے سے واش روم جا سکیں، کینٹین پہ جا سکیں، یا آپ کے کسی کام سے دفتر جا سکیں، کوئی پیغام رسانی کر سکیں، تو چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں دیں، جیسے بورڈ صاف کرنا، کاپیاں تقسیم کرنا۔ ان کی مثبت حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے، اور آؤٹ کم، نتیجے، مارکس کی بنا پر ان کی حوصلہ افزائی نہ کریں، صرف اور صرف ان کی کوشش کی بنا پہ حوصلہ افزائی کریں، انعام دیں، سٹکرز دیں، سٹارز دیں۔ اور تعلیمی سہولیات میں اسپیشل ارینجمنٹس کرنی پڑتی ہیں، بعض اوقات ان کو امتحان اور کسی خاص ٹاسک کے لیے وقت زیادہ دینا پڑتا ہے، دوسرے بچوں سے زیادہ وقت دینا پڑتا ہے۔ ہوم ورک بہت کم رکھیں، اور زبانی کے ساتھ ساتھ تحریری ہدایات بچے کے لیے بھی اور والدین کے لیے بھی دیں۔ جذباتی اور سماجی مدد کے لیے، ٹریننگ کے لیے خاص ایک مہارت کی ضرورت ہے، جو اساتذہ سے درخواست ہے کہ وہ مہارت اور ٹریننگ حاصل کریں۔ بہت سارے ماہرین تعلیم اور سائیکالوجسٹ یہ کام بخوبی کر سکتے ہیں، آپ ان تک پہنچیں۔ اور ایک اور سسٹم جو کہ شاید بہت سارے لوگ اب جانتے ہیں، وہ ہے انکلوسیو ایجوکیشن سسٹم، یعنی بچے نارمل سکول میں ہی پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی انفرادی ان کو توجہ دی جاتی ہے، اور پاکستان میں یہ سسٹم ذرا قدر مشکل ثابت ہو رہا ہے۔ بعض اسکولوں نے یہ جاری تو کیا ہوا ہے، لیکن میں نے ایسے کئی اسکولوں میں وزٹ بھی کیا ہے، دیکھا بھی ہے، مطالعہ بھی کیا ہے، نہایت غیر تسلی بخش سسٹم ہے، کیونکہ ہمارا کوئی خاص بچوں سے ایٹیٹیوڈ ہی تبدیل نہیں ہوتا، ہر کوئی انہیں مخصوص سمجھ کے مخصوص قسم کی رویے اور باعث کے ساتھ دیکھتے اور ان سے برتاؤ کرتے ہیں، تو یہ اچھا نہیں ہوتا۔ تو انکلوسیو ایجوکیشن میں لچکدار، فلیکسیبل وہ کیا کہتے ہیں سلیبس بنانے پڑتے ہیں، آئی ای پی، ہر بچے کا ایک انفرادی سلیبس بھی بنانا پڑتا ہے۔ تو اگر ہو سکے بعض اسکولوں میں جو پرائیویٹ مہنگے اسکول ہیں، بہت مہنگے اسکول ہیں، یہ ان کو چاہیے کہ اگر پورا اسکول نہیں تو ہر کلاس کا ایک سیکشن مخصوص بچوں کے لیے ہونا چاہیے، اور ماہرین تعلیم کی اور ماہرین نفسیات کی خدمات حاصل کریں تاکہ وہ اس سسٹم کو ان اسکولوں میں چلا سکیں۔ والدین اور اساتذہ کا باہمی تعاون بہت ضروری ہے، کلوز کولیبوریشن سے ہی یہ کام آگے بڑھ سکتا ہے، اور اسپیشل ایجوکیٹر ہوتے ہیں، اسپیشل ایجوکیشن کے ماہر ہوتے ہیں، تو ان کی خدمات حاصل
کرنی چاہیے. تو یہ ساری باتیں جب تک نہ ہوں، اور اب ابتدا ہو چکی ہے پاکستان میں دیکھتا ہوں کافی اسکولوں میں یہ کوشش کی جا رہی، اگرچہ ان کا موٹو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیسے کمانا ہی ہے، اور ماشاءاللہ وہ اچھے خاصے پیسے اس بات پہ کما لیتے ہیں، لیکن جس طریقے سے اور جس انداز سے جو یہ تعلیم دینی چاہیے، خاص تعلیم جسے کہتے ہیں، خصوصی تعلیم کہہ لیں، یہ اس طرح نہیں دی جا رہی جیسے کہ دی جانی چاہیے. بہرحال کوشش رکھنی چاہیے، آگاہی پیدا کرنی چاہیے، اور صرف تنخواہ یا صرف نوکری کے لیے اساتذہ اس خدمت کو سر انجام نہیں دے سکتے. اس کے لیے بہت جذبہ چاہیے، حوصلہ چاہیے، ہمت چاہیے اور سٹیمنا چاہیے. اس لیے میں کہتا ہوں اساتذہ اور والدین اپنے صبر اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ ان بچوں سے ڈیل کریں، اور انشاءاللہ ان بچوں کو جو کہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت لازمی حصہ ہیں، اہم حصہ ہیں، اور ان والدین کے لیے تو وہ بہت پیارے ہیں. تو یہ والدین کے لیے بھی آزمائش ہوتی ہے، تو انسانیت کے ناطے یا ان بچوں کو کارآمد بنانے کی وجہ کے لیے ہمیں یہ سارے اقدام لینے چاہیے، اور لیے جا رہے ہیں الحمدللہ. تو ایسے بچوں کی تعلیم و تربیت کے خصوصی انتظامات ہونے چاہیے. تو آپ سب مزید رہنمائی کے لیے ہمارا چینل آپ نے پوچھا دیکھیں، سوالات پوچھیں، کمنٹ سیکشن میں جا کے ڈسکس کریں، تو انشاءاللہ ایک ایسا گروپ بن سکتا ہے جو کہ جن کے مسائل سانجے ہوں، جن کی جو اس آزمائش سے گزر رہے ہوں، تو ان کو ایک دوسرے سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے. ہماری دعا و خواہش ہے کہ آپ کے بچوں اور فیملی کے تمام مسائل حل ہوں، اور ہمارے معاشرے کا ہر فرد ایک بہترین اور کامیاب زندگی گزارے. آپ نے پوچھا کہ اگلے ویلاگ تک اللہ حافظ.